شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے، کہانی ہے، وہ کیسے حاضر ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ جب فتح کیا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خرقے کی برکت سے، تو اس کے جانشین کوئی اہل ثابت نہ ہوئے۔ شہاب الدین غوری آئے، شہاب الدین غوری سے لے کر ابراہیم لودھی تک کوئی سلسلہ اتنا اچھا نہیں رہا۔ التمش اور ایک نصیر الدین محمود کے علاوہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سارے اپنی ذات کے پرستار تھے، کوئی دین کے حوالے سے ان کا کوئی کارنامہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ سلطان سکندر لودھی بہتر انسان تھے، لیکن ابراہیم لودھی جو ہے وہ ہزار خرابیوں اور برائیوں کا مجموعہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ظہیر الدین بابر کو مسلط کیا۔ ظہیر الدین بابر نے جب جو ہے اس کو شکست دی تو ظہیر الدین بابر آگے بڑھا، پانی پت میں اس کی لڑائی ہوئی راجپوتوں سے، 2 لاکھ راجپوت سامنے تھے۔ تو بابر کا یہ نعرہ ہوتا تھا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو عیاشی کرنی ہے اسی دنیا میں کر لو، آگے کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو جب وہ پانی پت پہنچا تو اس کا سارا فلسفہ عیش و نشاط جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب توبہ کی سچے دل سے تو وہ توبہ قبول ہوئی، اور ایک طرف پھر راجپوتوں کا خون بہتا رہا، دوسری طرف شراب بہتی رہی۔ پھر اس نے زندگی بھر شراب کو منہ نہیں لگایا۔ 49 سال کی عمر میں ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناصر الدین ہمایوں آیا، اس کا جو بیٹا ہے ظہیر الدین بابر کا، لیکن وہ نااہل ثابت ہوا اور اس پر شیر شاہ سوری نے حملہ کیا اور اس کو فرار اختیار کرنا پڑا ایران میں۔ شیر شاہ سوری کے بعد سلیم شاہ آیا، لیکن وہ بھی نااہل، اتنا نااہل ثابت ہوا کہ قیامت تک کے لیے سوری خاندان کا ہی اقتدار سے جو ہے وہ نام نکال دیا اس نے، اس حد تک اس نے خرابیاں کی۔ تو جیسے ہی سوری خاندان کمزور ہوا تو ناصر الدین ہمایوں جو ہے وہ ایران سے اٹھا اور حملہ کیا، اور پھر ایک دفعہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو جب کامیاب ہوا، یہ نسبتاً بہتر تھا، نشئی یہ بھی تھا، نشہ کرتا تھا، افیون کا عادی تھا، اور سیڑھیوں سے گر کر بالآخر یہ بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کا بیٹا تھا جلال الدین اکبر، اور جلال الدین اکبر جو ہے وہ بچپن میں ہی اس کو کوئی نہ دینی تعلیم ملی تھی نہ دنیاوی تعلیم ملی تھی۔ یہ ہتھے چڑھ گیا تھا شیخ مبارک کے، اور اس کے جو بیٹے تھے ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے اس کو گمراہ کیا، اور یہ جو دین الہی کا ملغوبہ بنا تھا۔ پھر اس نے مفادات کے حصول کے لیے ہندو خواتین سے شادیاں کی، اور اس کو انداتا مشکل کشا، اور اس نے کافی ساری قباحتیں جو ہے وہ رائج کی تھی۔ مثلا سلام کا رواج ختم کر دیا، اور جب کوئی کہتا تھا السلام علیکم تو وہ منع تھا، اس کی جگہ پر وہ کہتا تھا اللہ اکبر، اور سننے والا کہتا جل جلالہ، تو یہ اکبر کی طرف اشارہ اور جلال الدین کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ حمد اگر سنتا تھا، حمد کے اشعار تو آگ جلائی جاتی تھی، پھر سنتا تھا، آگ پرستی۔ اسی طرح سورج کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتا تھا۔ زکوٰۃ پر اس نے پابندی لگا دی، گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی، اس کے دیوان خانے میں علانیہ نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پس منظر بیان کرنے کا مقصد ہے آپ کو اندازہ ہو کہ تھا یہ کیا، اور کس طرح ہندوؤں کے تسلط میں تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد نہیں تھی اس کی، اور بڑا پریشان ہوا، تو بڑی کوششیں کی لیکن کچھ بات نہ بنی۔ کہتے ہیں کہ اس کے کسی درباری نے اسے مشورہ دیا کہ شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں حاضری دو، وہ بڑے درویش پہنچے ہوئے ہیں، اگر ادھر آپ گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بیٹا مل جائے۔ تو یہ جب اس نے ارادہ کیا تو ہندو بڑے آڑے آئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے انداتا ہیں، آپ ایک فقیر کے پاس جائیں گے اس کی کٹیا میں، شہنشاہ ہند۔ تو کہتے ہیں اولاد کی نعمت بڑی میٹھی ہوتی ہے، اس نے ساری چیزیں رد کرتے ہوئے شیخ سلیم کی خدمت میں حاضری دی، اور جب وہاں پہنچا تو شیخ سلیم نے بڑی بے نیازی سے کہا ہند کا شہنشاہ جو ہے ایک فقیر کی کٹیا پر کیسے آ گیا؟ تو وہاں رویا، دست بوسی کی، اس نے ساری اپنی پریشانی ظاہر کی کہ میں شہنشاہ ہند ہوں اور میرا وارث نہیں ہے، مجھے سلطنت ہند کا وارث چاہیے۔ تو انہوں نے پھر ریفر کیا کہ آپ شہنشاہ ہند ہوں گے لیکن حقیقت میں سلطان الہند کوئی اور ہے۔ انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔
تو شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر جو ہے وہاں سے دست بوسی کر کے فتح پور سیکری سے یہ اجمیر شریف گیا اور پیدل گیا اور ننگے پاؤں گیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اس نے جا کر وہاں پر حاضری دی، دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کے وسیلہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کے نام سے بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ اور جب جہانگیر، آپ دنیا کی نفسیات حیران ہے، پریشان ہے کہ ہندو ماں کا بیٹا ہے جہانگیر، اور جب وہ نور الدین جہانگیر کے نام سے، اچھا جلال الدین اکبر نے اس کا نام سلیم رکھا، شیخ سلیم چشتی کے نام کی نسبت سے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نور الدین جہانگیر کے نام سے اس نے اقتدار پر جب یہ براجمان ہوا اور حکومت کی، تو کسی نے شیخ سلیم کے بارے میں زبان تان دراز کی، کہتے ہیں کہ جہانگیر نے اس کی زبان گدی سے نکلوا دی تھی پیچھے سے، اور نور جہاں جو ہے آڑے آئی اور اسے کہا نازو انداز سے کہ آپ اس کو رہنے دیں یا یہ سٹیپ نہ لیں، اس نے کہا یہ ایک ایسا جرم ہے، اگر نور جہاں بھی کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی۔ اس حد تک عقیدت کا سلسلہ تھا، اور ہندو ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اسلام کی ریوائول کرتا ہے اور دین الہی جو بنا تھا اس کا خاتمہ کرتا ہے، حضرت مجدد الافسانی کو یہ آزاد کرتا ہے جہانگیر، اور پھر دین کا ابلاغ ہوتا ہے۔ اور خود تز کے جہانگیری میں جہانگیر نے اعتراف بھی کیا ہے کہ میں خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ تو بہرحال شہنشاہ ہند، وہ کہا تھا نا کہ نگاہ فقر میں، اقبال نے کہا تھا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ حقیقت میں تو سلطان وہ ہے جو دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی حاضری دیتی ہیں، صرف جلال الدین اکبر نہیں آیا، وہاں اورنگزیب عالمگیر بھی بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا ہے اور نیاز مندیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔